گناہ کرنے والے گنہگار کو توبہ کی توفیق سے اللہ محروم کر دیتا ہے. توبہ کرنا بھی یاد نہیں آتا, توبہ کرنے کی جانب اس کا خیال بھی نہیں جاتا. جب بھی اسے توبہ کرنے کے بارے میں دل میں اس کا نفس یاد دلائے گا تو انسان یہی کہے گا ابھی میری عمر لمبی ہے, ابھی میری جوانی باقی ہے, ابھی میرا بڑھاپا باقی ہے, ابھی توبہ بعد میں کریں گے, پہلے گناہ کریں گے. کیا بڑھاپا آپ نے دیکھ کر آیا ہے؟ بڑھاپے تک زندہ رہو گے, اللہ تعالیٰ سرٹیفکیٹ دیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان العبد لا يحرمه الرزق بالذنب يصيبه. رواه ابن ماجہ. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما. اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما. اللہم زینا بزینۃ الایمان وجعلنا ہداۃ مہتدین. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. محترم دینی اور اسلامی بھائیوں, پردہ نشیں میری ماں اور بہنوں, آج 21 سپتمبر 2024 بروز سنیچر تلنگانہ صوبہ کے کریم نگر شہر کی شالیمار فنکشن ہال میں بعد نماز مغرب تا رات 10 بجے تک چلنے والے اس فنکشن میں جس موضوع کی وضاحت کرنے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں وہ ہے گناہوں کے اثرات انسان کی زندگی پر, یا گناہوں کے برے اثرات انسان کی زندگی پر. اس عنوان کے تحت قرآن اور حدیث کے دلائل سے میں بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس اللہ نے مجھے آپ کے سامنے لا کر کھڑا کیا. بعدہ یہاں کے جماعتی بھائیوں یا ذمہ داروں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے اس پروگرام کے لیے مدعو کیا. اللہ تعالی ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے اور ہمارے دعوتی خدمات کو اللہ قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. انسان جب گناہ کرتا ہے تو اندر سے اس کی ضمیر اسے آواز دیتی ہے کہ یہ تو کیا کر رہا ہے. انسان کے اندر 3 قسم کے نفس ہوتے ہیں. ایک نفس مطمئنہ, نیکیوں پر خوشی کا اظہار کرنے والا نفس. دوسرا نفس لوامہ, گناہوں پہ ملامت کرنے والا نفس. اور تیسرا ہے نفس امارہ, جو گناہ پر ابھارنے والا نفس. نفس لوامہ انسان کے زندگی کو ملامت کرتا ہے جب بھی انسان گناہ کرتا ہے. گناہ
इंसान से मुर्तकिब होते हैं। अंबिया अलैहिस्सलाम मासूम अनिल खता होते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से एक गलती सरजद हो गई, जन्नत का वो दरख्त नहीं चखना था, चख लिए, अल्लाह ने उनको जन्नत से खारिज कर दिया। इसी गुनाह के पादाश में आदम अलैहिस्सलाम से वो गलती की सरजद हुई थी। बाद में रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन के ज़रिए अल्लाह से उन्होंने तौबा तलब की, अल्लाह ने उनकी गलती माफ़ कर दिया। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, यही वो गलतियां और गुनाह हैं इंसान कर गुजरने के बाद अल्लाह ताला इसे अज़ाबात से दो चार करता है। कौम नूह को, कौम आद और समूद को, कौम लूत को अल्लाह ताला जिन गलतियों के सबब अज़ाबात से बर्बाद किया, वो इनके गुनाह और इनके तकब्बुर और इनके शिर्क और कुफ्र की वजह थी। अल्लाह की जानिब से हिदायत, ये अल्लाह के दीन है, अल्लाह के दीन का नूर है, और ये नूर अल्लाह अपने महबूब मुकर्रब बंदों को देता है। अल्लाह गुनहगार बंदों को अपनी हिदायत और नूर अता नहीं करता। इमाम शाफई रहमतुल्लाहि अलैह ने अपने उस्ताद वकी से सवाल किया था, इल्म से महरूमी का सबब, मैं इल्म हासिल करना चाहता हूं लेकिन इल्म मुझे नहीं मिलता, क्या वजह है? इमाम वकी ने कहा कि बेशक शकौतु इला वकीइन सुअ हिफ्ज़ी फअरशिदनी इला तर्किल माआसी। उनके उस्ताद ने उनको नसीहत किया था कि ऐ बच्चे, गुनाह करना छोड़ दे, अल्लाह तुझे इल्म से मुनव्वर करेगा, वरना गुनाहों की जिंदगी में अपने आप को मगन रखेगा तो सुअ हिफ्ज़ी, अल्लाह तेरे जहन को मांद बना देगा और कोई इल्म दीन की बातें ना तेरे दिल में ना तेरे दिमाग में बैठेंगी, अल्लाह ताला उससे भुला देगा। वाखबिरनी बिअन्नल इल्म नूर, और मैं तुझे बताना चाहता हूं कि अल्लाह का इल्म नूर है। वह नूरुन अल्लाहु ला यहदी लिआसी, और अल्लाह अपने किसी गुनहगार को यह नूर नहीं देता। मोमिन मुत्तकी परहेजगार को अल्लाह इल्म से नवाजता है। मन युरीदुल्लाहु बिही खैरा युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, जिसके साथ अल्लाह भलाई का इरादा करता है, दीन के इल्म से अल्लाह उसे मुनव्वर कर देता है। जो शख्स गुनाहों पे गुनाह करता जाएगा, इल्म दीन से महरूम कर दिया जाएगा। दूसरा सबब, जब भी इंसान गुनाहों में मुलव्विस होगा, अल्लाह उसके रिज़्क़ की बरकतें ख़त्म कर देगा, रोजी रोटी की खैर बरकतें ख़त्म कर दी जाएंगी। सूरह तलाक़ में अल्लाह कहता है कि वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा, जो आदमी अल्लाह से डरेगा, अल्लाह ताला उसके लिए बरकतों के रास्ते हमवार कर देगा। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, ऐसी जगहों से उसे रिज़्क़ पहुंचाएगा जहां उसका वहमो गुमान भी नहीं होगा। और हजरत सौबान हदीस के रावी कहते हैं, नबी ने फरमाया, इन्नल अब्द ला युहरमुहु रिज़्क़ बिज़्ज़म्बि युसीबहु, इंसान बहुत सारे गुनाहों की वजह से अल्लाह के रिज़्क़ और रिज़्क़ की बरकतों से महरूम कर दिया जाता है। अल्लाह उसकी मुक़द्दर में रोजी रखा था, उसकी कमाई में बरकतें रखा था, अल्लाह बहुत माल उसे देने वाला था, लेकिन उसके गुनाहों की वजह से उसके रिज़्क़ को तंग कर दिया जाता है, बरकत को ख़त्म कर दिया जाता है। सूरह बकरा 268 नंबर आयत, अश-शैतानु यईदुकुमुल फ़ुक़रा, शैतान तुमसे फ़क्र व फ़ाक़ा का वादा करता है।
جب انسان گناہ کرتا ہے تو شیطان کے قریب ہوتا ہے، اور جو شیطان کے قریب ہوگا اللہ اسے فقیر، مسکین، محتاج اور دنیا والوں کا اللہ تعالیٰ اسے محتاج بنا کے چھوڑ دیتا ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، گناہ کرنے والے کے دل میں وحشت ڈال دی جاتی ہے۔ وحشت، گھبراہٹ، کسی کا خوف۔ المعطا امام مالک کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک حدیث کے راوی ہیں، نبی علیہ السلام کہتے ہیں جو قوم بیت المال کے مال میں چوری کرنا شروع کرے گی، اللہ دشمنوں کا رعب ان کے دلوں پر دبدبے کے طور پر بٹھا دے گا۔ جو قوم ناپ تول میں کمی پیشی کرنے لگے گی، رزق کی برکتیں ختم کر دے گا۔ جس قوم میں کثرت سے زنا کیا جائے گا، موت کو اللہ اس قوم میں عام کر دے گا۔ جو قوم زکوٰۃ دینا بند کرے گی، آسمان سے رحمت کی بارشیں اللہ روک لے گا۔ اور جو قوم کتاب و سنت کے علاوہ منمانی فیصلے کرے گی، قرآن اور حدیث کو پسے پشت ڈال دے گی، اللہ تبارک و تعالی ایسی قوم پر دشمنوں کو مسلط کر دے گا، یا دشمنوں کی وحشت اور خوف ان کے دلوں میں اللہ بٹھا دے گا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ گناہ کرنے والوں کو دلوں میں بے اطمینانی اور خوف اللہ تعالیٰ بھر دیتا ہے۔ کیوں؟ سورہ الرعد میں اللہ نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے مومنوں کے دلوں کو اطمینان اللہ نصیب کرتا ہے۔ جب آپ نے اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا، آپ کے دلوں کا اطمینان بھی اللہ ختم کر دیا، مشکلات میں اللہ اسے ڈال دیتا ہے، تاریک اور ظلمتوں کا شکار وہ انسان بن جاتا ہے۔ گناہوں کی وجہ سے انسان کو بہت ہی زیادہ فکر اور بہت ہی زیادہ بزدل بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ، نیکی کرنے والے کے چہرے پر اللہ ایمان کا نور عطا کرتا ہے، وَنُورٌ فِي الْقَلْبِ، اور یہ نور اس کے دل میں ہدایت کی شکل میں اللہ دیتا ہے، وَسَعَةٌ فِي الرِّزْقِ، اس کے رزق میں برکتیں اللہ بھر دیتا ہے، وَقُوَّةٌ فِي الْبَدَنِ، بدن میں طاقت عطا کرتا ہے، وَمَحَبَّةٌ فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، اور ساری دنیا والوں کے دلوں میں اس کی محبت کو اللہ جگہ دیتا ہے، وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ سَوَّادًا فِي الْوَجْهِ، اور جو گناہ کرتا ہے اس کے چہرے کو کالا کر کے رکھ دیتے ہیں، وَظُلْمَةٌ فِي الْقَبْرِ وَالْقَلْبِ، اور اس کے قبر میں اور اس کے دل میں اللہ تاریکیاں بھر دیتا ہے، وَوَحْنٌ فِي الْبَدْنِ، اور اس کے بدن کو کمزور کر دیا جاتا ہے، وَنَقْصًا فِي الرِّزْقِ، اور اس کے رزق میں کمی پیشی کی جاتی ہے، وَبُغْضَةٌ فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، اور تمام دنیا والوں کے دلوں میں اللہ اس کی نفرت کو بھر دیتا ہے۔ کون؟ گناہ کرنے والے گنہگار کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سورہ انفال کی 46ویں آیت میں فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا، آپس میں اختلاف نہ کرنا۔ یاد رکھو، اگر تم آپس میں اختلاف کرو گے تمہارے اندر کی ہوا نکال دی جائے گی، بزدل بنا دیے جاؤ گے تم لوگ۔ صبر کرنا، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میرے بھائیوں،
आज हमें मुट्ठी भर जमात तौहीद परस्त ऐसा अंगलियां पर गिने तो गिन सकती, लेकिन 5 अंगलियां बराबर नहीं। हमारे अंदर दुनिया के इख्तिलाफात, कोई पैसों में बड़ा, कोई ओहदे में बड़ा, कोई घर का बड़ा, कोई जमात का बड़ा। मेरे भाइयों, ओहदा मत तलब कीजिए, ओहदा मत मांगिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये ओहदा बड़ी बुरी चीज है, ओहदा मांगने वाले को ना दिया जाए क्योंकि वो उसके काबिल नहीं होता। याद रखिए, ओहदा मांगने वाला 2 चीजों से जलील कर दिया जाता है। एक, ये ओहदा उसे दुनिया में नदामत और शर्मिंदगी का बाइस बना देता है, और कयामत के दिन यही ओहदा उसे अजाब का मूजिब बना देता है। अगर वो उसकी जिम्मेदारी अदा करता है तो उससे बरी होगा, वरना यही उसका ओहदा उसके दुनिया और आखिरत की जिल्लत और अजाब का सबब बन जाएगा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, गुनाह करने की वजह से इंसान की जिंदगी के रास्ते अल्लाह तंग कर देता है, अल्लाह उसकी जिंदगी को तंग कर देता है, दिल मुर्दा हो जाता है। और इतना ही नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, बुखारी की हदीस 6407 नंबर की हदीस, मसलुल्लज़ी यज़कुरु रब्बहु वल्लज़ी ला यज़कुरु रब्बहु मसलुल हय्य वल मय्यित। जो लोग अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, उनकी मिसाल, और वो लोग जो अल्लाह का जिक्र नहीं करते, अल्लाह को याद नहीं करते, अल्लाह की इबादत बजा नहीं लाते, इन दोनों की मिसाल जिंदा और मुर्दा जैसी है। जो कौम अल्लाह की इबादत करेगी, अल्लाह का जिक्र करेगी, जिंदा कौम है। जो अल्लाह को याद नहीं करेगी, अल्लाह का जिक्र नहीं करेगी, ये मुर्दा कौम है। और कुरान में सूरह नहल की 21वीं आयत में अल्लाह ने कहा, अमवातुन गैर अहयाइन, ये लोग मुर्दा हैं, जिंदा नहीं हैं। कौन? जो अल्लाह को याद नहीं करते, अल्लाह का जिक्र नहीं करते, अल्लाह की इबादत बजा नहीं लाते। मेरे भाइयों, इंसान जब सिला रहमी करेगा, सिला रहमी कहते हैं रिश्तेदारों के हुकूक अदा करेगा, तो अल्लाह इसके उम्र में बरकत देगा और इसके रिज़्क़ में बरकत देगा। जब इंसान सिला रहमी नहीं करेगा, गुनाहों पे गुनाह करेगा, इसकी उम्र भी कम कर दी जाती है, इसकी रिज़्क़ भी तंग कर दी जाती है। मेरे भाइयों, गुनाह करने वाले गुनहगार को तौबा की तौफीक से अल्लाह महरूम कर देता है। तौबा करना भी याद नहीं आता, तौबा करने की जानिब इसका ख्याल भी नहीं जाता। जब भी उसे तौबा करने के बारे में दिल में उसका नफ्स याद दिलाएगा, तो इंसान यही कहेगा, अभी मेरी उम्र लंबी है, अभी मेरी जवानी बाकी है, अभी मेरा बुढ़ापा बाकी है, अभी तौबा बाद में करेंगे, पहले गुनाह करेंगे। क्या बुढ़ापा आपने देख कर आया है? बुढ़ापे तक जिंदा रहोगे, अल्लाह ताला सर्टिफिकेट दिया है। मेरे भाइयों, इतना ही नहीं, इंसान गुनाह करते करते फख्र महसूस करता है, अपने गुनाहों पे फख्र महसूस करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुखारी की हदीस में बयान फरमाते हैं, कुल्लु उम्मति मुआफी इल्लल मुजाहिरीन, मेरी उम्मत के हर आदमी को माफ कर दिया जाएगा, मगर उस आदमी को अल्लाह माफ नहीं करेगा जो खुल्लम खुल्ला कबीरा गुनाहों का मुर्तकिब होता है, अलानिया तौर पर गुनाह करता है, अल्लाह इसे माफ नहीं करेगा। वजह क्या? वजह सुनिए, नबी बयान करते हैं, व इन्नल मुजानत अन यअमल अर्रजुल बिल्लैलि अमला, इसलिए कि आदमी रात के अंधेरे में कोई गुनाह का काम करता है, सुम्मा युस्बिह, यहां तक के सुबह करता है, वक़द सतरहुल्लाहु, अल्लाह ने रात के उसके गुनाह पे पर्दा डाल दिया था, अल्लाह उसके गुनाहों को छुपा दिया था। फयक़ूलु या फुलानुन, वो अपने दोस्तों में किसी दोस्त से कहता है,
अमिलतु अल-बारिहत कज़ा व कज़ा, मैंने कल रात फलां के साथ ऐसा ऐसा गुनाह किया, मैं ये फिल्में देखा, मैं फलां फलां औरत से जिना किया, मैं फलां फलां का माल चोरी किया, या फलां फलां मैंने गुनाह किया। अल्लाहु अकबर। वक़द बाता यस्तुरहु रब्बहु, जबकि अल्लाह इसके गुनाहों को छपा दिया था। व युस्बिहु यक्शिफ सितरहुल्लाहु अन्हु, सुबह में उसने अपने जबान से गुनाह बयान करके अल्लाह के पर्दे को फाड़ दिया, अल्लाह के पर्दे को चाक कर दिया। अल्लाह ऐसे गुनहगार को माफ नहीं करेगा। ये कबीरा गुनाह करने वाला, ऐसे गुनहगार को अल्लाह माफ नहीं करेगा। इसे उठाकर अल्लाह जहन्नम में हवाले करेगा, जहन्नम के अंदर अल्लाह इसे पटकेगा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, गुनाह करने की वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, गुनाह बुरा है, ये असर उसके दिल दिमाग से खत्म हो जाता। इतने गुनाह करता, इतने गुनाह करता, इतना झूठ बोलता, इतना सूद खाता, इतना हराम का खाता, वो हराम का खाना भी उसे फैशन नजर आता। आज देखिए हमारे नौजवान बीड़ी सिगरेट के आदी बन चुके हैं, हमारे नौजवान तंबाकू गुटखा खाने के आदी बन चुके हैं। उनको इस बात का अंदाजा भी नहीं है ये कितनी बुरी चीज है, ये कितना बड़ा गुनाह हम कर रहे हैं, अंदाजा भी नहीं है। बस सिगरेट पीना एक फैशन बन गया, बीड़ी पीना एक फैशन बन गया, गुटखा मुंह में डाल लेना एक फैशन बन गया। वो अपने लाइफ स्टाइल समझते हैं इसको। चार दोस्तों की पार्टी क्या हो गई, बगैर शराब की पार्टी कोई माना नहीं रखती, जिसके अंदर डीजे हो, बाजे हो, नाच गाना हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, जरा विस्की बियर ब्रांडी हो, और थोड़ा हलवा, ये कबाब गोश्त वगैरह हो, और बाद में स्मोकिंग हो। इंसान की जिंदगी का लाइफ स्टाइल बन गया, जबकि उसके पता भी नहीं वो कितने बड़े बड़े हराम कारियां कर रहा है, वो कितना जहन्नम के करीब हो रहा है, कितना अल्लाह से दूर हो रहा है, सेहत से दूर, बीमारी के नजदीक हो रहा है, उसे अंदाजा भी नहीं है। मेरे भाइयों, ये तुम्हारी पार्टियां, ये तुम्हारे क्लब, दुनिया में देखा देखी, लोगों का देखा देखी अमल करते हैं। चार दुनिया वाले नाचते हैं, ये भी नाचता है, चार दुनिया के दोस्त पीते हैं, ये भी पीता है। इसे अंदाजा भी नहीं है ये कितने बड़े गुनाहों का मुर्तकिब हो रहा है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, इन्नल मुमिना यरा जुनूबहु काना काइदन तहत जबलिन। एक मोमिन जब वो कोई मामूली हल्का गुनाह कर लेता है, उसे ऐसा लगता है काइदन तहत जबल, मैं पहाड़ के नीचे बैठा हूं, यखाफु अन यका अलैहि, और वो डरता है कि कहीं वो पहाड़ उसके ऊपर गिर ना जाए। हाय अफसोस, हाय मेरी बर्बादी, ये कैसा गुनाह मुझसे हो गया। अगर इस गुनाह को लेकर मैं जीऊंगा, अल्लाह इस गुनाह के एवज मुझे बर्बाद कर देगा, मुझ पर पहाड़ गिरेगा, अल्लाह मुझे जहन्नम में डालेगा। वो डरता है, तौबा इस्तिगफार करता है, जब तक उस गुनाह से बाज नहीं आता, तौबा नहीं करता, वो इत्मीनान से नहीं बैठता। जबकि अल्लाह के नबी ने फरमाया, वो इन्नल फाजिरा, फिस्को फुजूर में मुलव्विस रहने वाला, हराम कारी में जिंदगी गुजारने वाला, यरा जुनूबहु, वो अपने गुनाह को किस ढंग से देखता है, कज़ुबाबिन मर्रा अला अनफिही, अपनी नाक पर कोई मक्खी आकर बैठी, हाथ हिलाया, मक्खी उड़कर चली गई, जैसा उससे फर्क भी नहीं पड़ा, ऐसे बड़े बड़े गुनाह करके भी वो जर्रा बराबर अपने नफ्स पर असर नहीं लेता, मक्खी को हकालने जैसा। फकाल बिही हा कज़ा, फिर आपने ऐसे इशारा करके बताया जैसे एक मामूली इंसान नाक से मक्खी उड़ाता है, बड़े बड़े गुनाह करने वाला गुनाह करके भी ऐसा महसूस करता है मैंने कोई बुराई नहीं किया, सारी दुनिया वाले करे सर का मैं कर रहा हूं।
سارے دنیا والے گوبر کھاتی ہیں، آپ بھی گوبر کھاؤ گے کیا؟ ساری دنیا والے جہنم میں جاتی ہیں، آپ بھی جہنم میں جاؤ گے کیا؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ انسان حرام کاری کرنے کے لیے جب بھی شراب پیتا ہے اللہ سے معافی مانگے گا، اللہ اسے معاف کر دے گا، لیکن صحبت طالح، برائی کی صحبت میں وہ دوسری بار شراب پیے گا، معافی مانگے گا، اللہ تب بھی اسے معاف کرے گا۔ تیسری بار شراب پیے گا، معافی مانگے گا، اللہ تب بھی معاف کر دے گا۔ چوتھی بار پارٹی میں گیا، شراب پی لیا، معافی مانگ لیا، اللہ چوتھی بار بھی معاف کرے گا، لیکن پانچویں مرتبہ اسے نہر الخبال اللہ پلائے گا۔ صحابہ نے پوچھا، حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا صحابیات وہ سوال کرتی ہیں کہ اے اللہ کے نبی یہ نہر الخبال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا طینۃ من جہنم، جہنمیوں کا سڑا گلا خون اور پیپ، یہ نہر الخبال ہے جو شرابیوں کو، شراب پینے والوں کو اللہ پلائے گا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، برے صحبتوں سے دور رہنا۔ اگر آپ برے لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے آپ بھی برائی کرنے والے بنو گے۔ حرام پینے والے، حرام اسموک کرنے والے، حرام کھانے والوں کی صحبت اختیار کرو گے آپ بھی ایک نہ ایک دن حرام خور ضرور بن جاؤ گے۔ اسی لیے اپنی صحبت، اپنے دوستوں کا انتخاب اچھے معاملات میں کرنا، برائی کے ساتھ کبھی نہ کرنا۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اللہ اس کی نحوست میں آسمان سے بارشیں روک لیتا ہے، نہروں کے ندی نالیوں کے پانی اللہ سکھا دیتا ہے۔ توبہ کرنے والوں کو یہ انعامات اللہ نصیب کرتا ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو اس لیے کہ وہ تمہارے گناہوں کا بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے موسلا دھار بارشیں برسائے گا۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہارے لیے مال سے، اولادوں سے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے باغات بنائے گا، تمہارے لیے نہریں اللہ جاری کر دے گا۔ کس کے لیے؟ توبہ کرنے والے کے لیے۔ گناہ کرنے والے گنہگار کو یہ توبہ سے اللہ محروم کر دیتا ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، جو گناہوں کی زندگی میں اپنے آپ کو ملوث رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کی عزت بھی ستیہ ناش کر دیتا ہے، اور خاص کر شراب پینے والے کی عزت تو پوری برباد ہو کر رہ جاتی ہے۔ اللہ سورہ فاطر کی 10 نمبر آیت میں کہتا ہے من کان یرید العزہ، جو آدمی عزت کو چاہتا ہے وہ یہ جان لے فللہ العزت جمیعا، ساری عزتوں کے اختیارات صرف اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیتا ہے۔ اگر عزت چاہتے ہو، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں تمہارے لیے عزت ہے، گناہ اور برائی کے راستے میں کبھی کہیں بھی عزت نہیں ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، گناہوں کے باعث اللہ تبارک و تعالی دنیا میں ہر جگہ ذلیل و خوار کر کے لوگوں کی نظروں سے، لوگوں کے دلوں سے گرا دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام قربانی کرنے کی سنت اپنے بیٹے کے گردن پر چھری چلانے چلے گئے، اللہ نے ان کی قربانی جنت کے دمبے کی شکل میں قبول کیا۔ آج پوری دنیا سنت ابراہیم پر عمل کرتے ہوئے جانور ذبح کرتی ہے اور ابراہیم علیہ السلام کو بڑے عزت و احترام سے یاد کرتی ہے۔ دنیا میں ایک عیسائی جس کا نام دا مائیکل ہارٹ تھا، اس نے 100 عظیم ہستیوں پر ایک کتاب لکھا دا 100 نام کی، اور اس کتاب میں اول پوزیشن اس نے کائنات کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیا۔ وجہ کیا تھی؟ آپ کے اندر وہ اخلاق تھے، آپ کے اندر وہ عزتیں تھی، آپ کے اندر وہ کردار تھا، آپ کے اندر وہ ساری خوبیاں موجود تھیں جس کی وجہ سے وہ عیسائی ہونے کے باوجود عیسیٰ علیہ السلام کو 5ویں نمبر پر، اور وہ عیسائی ہونے کے باوجود
नबी अलैहिस्सलाम को अव्वल नंबर पर रखने पर मजबूर हो गया। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, जो आदमी गुनाह करता है अल्लाह इसकी अकल को मांद कर देता है, क्योंकि कुरान में अल्लाह कहता है इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। इस कुरान से नसीहत वही लोग हासिल करते हैं जिनकी अकल सही है या अकलमंद लोग हैं। गुनाह करने वाले की अकल को मांद कर देता है, वो कभी कुरान से नसीहत हासिल नहीं करता, बल्कि जब गुनाह करते करते और मस्तियां करता है अल्लाह इसके दिल पर हिदायत से महरूमी का मोहर लगा देता है। जैसा सूरह बकरा में अल्लाह ने कहा खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम, अल्लाह इनके दिलों पर मोहर लगा देता है। व अला समिइहिम, अल्लाह इनके कानों पर, व अला अबसारिहिम, इनके आंखों पर गिशावा, एक पर्दा चढ़ा देता है। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और इनके लिए बहुत बड़ा अज़ाब अल्लाह तैयार कर रखा है। मोहर लगा दी जाती है इनके दिलों पर। और इतना ही नहीं, गुनाह करने की वजह से इंसान का दिल सियाह हो जाता है, काला हो जाता है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब भी कोई आदमी गुनाह करता है या झूठ बोलता है उसके दिल पर एक काला नुक्ता रख दिया जाता है। तौबा करेगा वो नुक्ता मिटा दिया जाता है। झूठ पर झूठ बोलेगा, एक नुक्ते की जगह दो नुक्ते रख दिए जाते हैं। और झूठ बोलेगा और गुनाह करेगा, इतने नुक्ते रख दिए जाते हैं, सारा दिल काला हो जाता है। फिर आपने सूरह मुतफ्फिफीन की 14वीं आयत तिलावत फरमाई, कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, हरगिज नहीं, इनके दिल गुनाह करने की वजह से मुकम्मल काले हो चुके हैं। इनको परवाह भी नहीं है, अच्छे और बुराई की तमीज भी इनके अंदर नहीं है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, सूरह बकरा की 74वीं आयत में 74 नंबर आयत में बाज पत्थरों के बारे में अल्लाह ताला मिसालें बयान करता है। सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बाद ज़ालिका फहिया कल हिजारती औ अशद्दु कसवा, फिर इनके दिल यहां तक के सख्त बन चुके हैं या पत्थरों से भी ज्यादा सख्त बन चुके हैं। व इन्न मिनल हिजारती लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार, पत्थर तो ऐसे हैं जिनमें से बास पत्थरों से पानी के झरने जारी होते हैं। व इन्ना मिनहा लमा यशक्ककु फयखरुजु मिनहुल मा, इनमें से बास अल्लाह के डर से फट पड़ते हैं तो अल्लाह इनसे पानी जारी करता है। व इन्ना मिनहा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह, और इनमें के बास पत्थर तो अल्लाह के डर और खौफ से फूट जाते हैं। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा यअमलून, अल्लाह किसी अमल करने वाले अमल से गाफिल नहीं है। ऐ गुनहगारों, तुम्हारे हर अमल से अल्लाह बाखबर है, तुम्हारे हर अमल को अल्लाह देख रहा है। कोई चोरी करने जाने वाला किसी ज्वेलरी शॉप में चला गया या किसी बड़े मॉल में चला गया तो सबसे पहले ऊपर सीसीटीवी कैमरा चेक करता है, मेरी चोरी किसी सीसी कैमरे में कैच ना हो जाए, कोई सीसी कैमरे वाला मेरी वीडियो ना बना ले। वो देखता है और सीसी कैमरे की जानिब पीट करके आहिस्ता माल उठा के अपने बैग में या जेब में डाल लेता है ताकि उसकी चोरी कैप्चर ना हो किसी वीडियो कैमरे के अंदर, सीसीटीवी के अंदर। ऐ अल्लाह के बंदे, अल्लाह समी व बसीर है, अल्लाह देखने वाला सुनने वाला, अल्लाह के जैसा देखने वाला, अल्लाह के जैसा सुनने वाला पूरे ज़मीन व ज़मा मक्की मक्का में कोई नहीं है। अल्लाह की निगाह से छुपकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, अल्लाह की निगाह से बचकर तुम कोई गुनाह नहीं कर सकते। सब अल्लाह के सामने है, जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह इसका शाहिद है, अल्लाह इसका गवाह है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, जो आदमी गुनाह करता है अल्लाह की लानत इसके ऊपर बरसती है। जैसा कि सूरह बकरा में अल्लाह ने कहा यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल लाइनून, ऐसे लोगों पर अल्लाह की लानत और तमाम लानत करने वालों की लानत नाजिल होती है। हदीस में अल्लाह के नबी कहते हैं सूद खाने वाला, सूद खिलाने वाला, सूद का हिसाब किताब लिखने वाला, सूद की गवाही देने वाला, चार आदमियों पर अल्लाह की लानत, और ये चारों के चारों बराबर के जहन्नमी। नबी ने बयान फरमाया इतना ही नहीं, हलाला करने वाला मर्द, हलाला कराने वाला मर्द
دونوں پر اللہ کی لعنت. گودنے والی, گدوانے والی, جسم پر بیل بوٹے چھڑانے والی یا چھڑوا لینے والی, دونوں پر اللہ کی لعنت. چہرے کے بال نکالنے والی, اپنے آئیبرو کرانے والی پر اللہ کی لعنت. اور اللہ کے نبی نے بیان فرمایا, جو عورت اپنے شوہر کو بستر پر بلائے اور کوئی عورت اپنے شوہر کے بستر کا انکار کر کے دوسری جگہ جا کر رات گزارے, رات بھر فرشتے اس عورت پر لعنت برساتے ہیں. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, گناہ کرنے والا اللہ کی رحمت سے, رحمت کے فرشتوں کی دعاؤں سے محروم کر دیا جاتا ہے. سورہ غافر, سورہ مومن بھی کہتے ہیں, اللہ کہتا ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ ویسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقیہم عذاب الجحیم. جو لوگ اللہ کے عرش کو اٹھائے کھڑے ہیں, ان کے آزو بازو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والے فرشتے ان مومنوں کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ ان مومنوں کو بخش دے اور ان کو تیرے سیدھے راستے کی پیروی کی ہدایت دے اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذریاتهم. اللہ ان کو ایسی جنت میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا. نہ صرف ان کو, ان کے بیوی, ان کے بچے اور ان کے ماں باپ, ان کو بھی تو جنت میں داخل فرما. انک انت العزیز الحکیم, تو زبردست حکمت والا غالب ہے. اللہ کے رحمت کے فرشتوں کی دعاؤں سے یہ گناہ کرنے والے گنہگار محروم کر دیے جاتے ہیں. ایک مرتبہ بخاری کی حدیث ہے, حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں, نبی علیہ السلام کہتے ہیں, میں رات میں سویا تھا, اچانک دو فرشتے آئے, مجھے بغل میں ہاتھ دیے اور لے چڑھے اوپر. صحیح بخاری کی کافی طویل حدیث ہے, نبی کا ایک خواب ہے یہ. اس خواب کے اندر نبی بیان کرتے ہیں, جو لوگ قرآن کو یاد کرنے کے بعد بھول جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے سروں کو پتھروں سے کچلنے والا عذاب جہنم کے اندر مسلط کر دیا, جو میں نے اس خواب میں اپنی آنکھوں سے دیکھا. یا فرشتوں نے بتایا, جو لوگ نمازوں کو چھوڑ کر اپنے نرم گرم بستروں میں سوئے پڑے رہتے ہیں اور نمازوں کو اپنے زندگی کا بوجھ محسوس کرتے ہیں, اللہ بڑے بڑے پتھروں سے ان کے سر کو کچلنے کا عذاب مسلط کر دیا. اسی طرح میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جو جھوٹ بولنے والے, جھوٹ کو پھیلانے والے, ان کے جبڑے چیرے جا رہے ہیں. میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جو سود کھاتے ہیں, آگ کے گولے ان کے منہ میں ڈال کر آگ کی دریا میں ان کو ڈھکیلا جا رہا ہے. میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جو زنا کرنے والے مرد, زنا کرنے والی عورتیں ایک تندور نما جہنم میں جوش دے کر آگ اچھالتی ہے, یہ سب تندور میں پھنس جاتے ہیں. فرشتہ ہتھوڑے سے مار کر ان کو نیچے گرا دیتا ہے. اور یہ تمام عذابات صحیح بخاری کے نبی کے اس خواب میں نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں. گناہ کرنے کی وجہ سے دنیا کی آفتیں تمہیں گھیر لیتے ہیں. سورہ روم کی 41ویں آیت میں اللہ کہتا ہے, ظہر الفساد فی البر والبحر, خشکی پر تری پر جتنے فسادات ہوتے ہیں, بما کسبت ایدی الناس, لوگوں تمہارے ہاتھوں کی کمائی کا بدلہ ہے یہ جو فتنے اور فساد دنیا میں رونما ہوتے ہیں. لیذیقہم بعض الذی عملوا, اللہ ان میں سے بعض غلطیوں کی سزا کا مزہ چکاتا ہے, لعلہم یرجعون, تاکہ تم اللہ کی جانب لوٹ سکو, اللہ کے دین کی جانب لوٹ سکو, توبہ کر سکو یا اللہ کی جانب رجوع اختیار کر سکو. میرے دین اور اسلامی بھائیوں, گناہ کرتے کرتے انسان کے زندگی سے غیرت ختم ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا, سعد رضی اللہ عنہ
اپنی بیوی کو باہر دیکھتے ہیں تو تلوار لے کر مارنے جاتے ہیں. کہتی ہے ان کی بیوی اندر سانپ آ گیا ہے, میں یہاں باہر تک آئی ہوں. حضرت سعد کی غیرت کو صحابہ تعجب کرنے لگے. نبی نے فرمایا اتعجبون من غیرت سعد, اے صحابہ کیا تم سعد کی غیرت پر تعجب کرتے ہو؟ واللہ لا انا اغیر منہ, میں سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں. واللہ اغیرنی منی, اور اللہ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے. ہم اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھ لیں تو ہماری حقیر غیرت جاگ جاتی ہے. اگر کوئی آدمی اللہ کو اللہ چھوڑ کر کسی غیروں کی پوجا کرنے لگے, کسی غیروں کے سجدے کرنے لگے, بھلا اللہ کی غیرت اسے کیسے برداشت کرے؟ میرے دین اور اسلامی بھائیوں, اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں یا امت محمد, اے امت محمد, ما احدن اغیر اللہ ان تزنی عبدہ او تزنی امتہ, اے امت محمد روئے کائنات میں اللہ سے بڑھ کر کوئی غیرت مند نہیں ہے. اللہ کو غیرت تب آتی ہے جب کوئی اس کا بندہ اس کی بندی آپس میں حرام طریقے سے زنا کرتے ہیں, اللہ کی غیرت جاگ جاتی ہے. گناہ کرتے کرتے انسان کی زندگی سے شرم اور حیا ختم ہو جاتی ہے, شرم اور حیا ختم ہو جاتی ہے. الحیا خیر کلو, اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ ہر دین کی, ہر ایک مذہب کے اندر ایک خیر والی چیز ہوتی ہے, اور دین اسلام کی جو خیر خواہی ہے وہ صرف شرم و حیا کے اندر ہے. دین کی جو خیر خواہی ہے وہ شرم و حیا کے اندر ہے. الحیاء خیر کلو, اللہ کے نبی نے بیان فرمایا حیا یہ سارے خیر کا مرکز ہے. پھر نبی بیان فرماتے ہیں اذا لم تستحی, اگر تیرے اندر شرم و حیا ختم ہو جائے, فصنع ما شئت, تیرے من میں جو چاہے کر لے, کیونکہ بے حیا لوگوں کو اللہ جہنم کے لیے تیار کر دیا ہے. حیادار لوگ جنت میں جائیں گے, بے حیا لوگ جہنم میں جائیں گے. میرے دین اور اسلامی بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت ان کے دلوں سے ختم کر دی جاتی ہے. سورہ حج کے 18 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرَمٍ, اسے کون عزت دے جسے اللہ ذلیل و خوار کر دے, جسے اللہ ذلیل اور نیست و نابود کر دے. کون ہے اسے ہدایت دینے والا, کون ہے اسے عزت دینے والا؟ اللہ اکبر. جسے اللہ رسوا کر دے یا جسے اللہ اپنے نگاہوں سے گرا دے. میرے دین اور اسلامی بھائیوں, گناہ کرنے والے کی اللہ کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اللہ کی نگاہوں سے وہ مخلوق گر جاتی ہے جو گناہوں پہ گناہ کرتی ہے. سورہ حشر کی 19 نمبر آیت میں اللہ نے کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا. یہی لوگ فاسق اور فاجر ہیں, ایک نمبر کے گنہگار ہیں. میرے دین اور اسلامی بھائیوں, جب تک انسان گناہوں کی زندگی میں ملوث رہے گا, حرام کاریاں کرتا رہے گا, اللہ اسے ذلت, بیماری اور اس کے لیے عذاب منتخب کر دے گا. حرام کاری سے مراد میں بتانا یہ چاہ رہا تھا بیڑی, سگریٹ, تمباکو, گانجا, افیم, یہ تمام چیزیں. آج اپنے آپ کو مسلمان بولنے والے ہمیں آج نشہ آور چیزوں میں پڑے ہیں, جبکہ اللہ نے قرآن کے اندر اس چیزوں کو حرام کر دیا. حرام کہنے کے باوجود اس چیزوں میں مسلمانوں کا طبقہ سب سے زیادہ ملوث ہے. گانجا ہم لیتے ہیں, ڈرگس ہم لیتے ہیں, اور اتنا ہی نہیں ہر حرام کاری کو اپناتے ہیں. ایک لقمہ حرام کا کھانے والا 40 دن 40 راتوں کی عبادت اللہ اس کی قبول نہیں کرتا. ایک مرتبہ گٹکا کھا لینے والا, تمباکو کھانے والا, اللہ تبارک و تعالیٰ 40 دن کی عبادت قبول نہیں کرتا. اگر وہ توبہ کر کے چھوڑ دے
اللہ اس کی عبادت قبول کرے گا. لیکن وہ پھر سے اگر حرام کا کھائے, اللہ 40 دن کی نماز عبادت اللہ اس کی قبول نہیں کرتا. اور یہ بات جان لیجئے, جتنی حرام کاریاں ہیں, جتنے نشہ آور چیزیں ہیں, اس کے اندر ذلت, اس کے اندر بیماری, اس کے اندر اللہ تعالیٰ موت, اور اس کے اندر گناہ, اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ عذابات رکھ دیا ہے, اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی. ہر سگریٹ کے پیک پر, ہر تمباکو کے پیک پر, ہر شراب کی باٹل پر لکھا رہتا ہے کہ اس سے آپ کو کینسر آئے گا. کینسر آئے ہوئے لوگوں کا فوٹو فگر اس کے اوپر چھپی رہتی ہے. اس کے باوجود ہمارا نوجوان طبقہ ان حرام کاریوں سے دور نہیں ہوتا. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, یہ جان لیجئے کہ جو انسان حرام کو اپنائے گا, اللہ کی رحمت سے نہ صرف دور ہوگا, اللہ تعالیٰ جہنم کی اندر اس کے لیے مہمان نوازی تیار کر کے رکھ دیا ہے. چھوڑنا چاہتے نہیں ہم لوگ, اور مزید اس کے اندر ملوث ہونا چاہتے ہیں. میرے دین اور اسلامی بھائیوں, نبی کے صحابہ بھی شراب پیتے تھے. جب اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دیا کہ آج سے شراب حرام ہو گئی, کسی صحابی کی یہ مجال نہیں ہوئی اس کے بعد ایک قطرہ بھی اپنے منہ میں ڈال لینے کی. جن کے منہ میں شراب تھی یا جو شراب پی رہے تھے, قرآن کی آیت سنتے ہی منہ سے نکال کر پھینک دیے. جن کے منہ میں تھی حلق کے نیچے نہیں اتارے, نکال کر کلی کر کے باہر تھوک دیے. اور جن کے مکانوں میں برسوں برسوں کی شراب رکھی ہوئی تھی, لا کر مدینے کے گلیوں میں باہر مٹکے پھوڑ دیے. ایسا لگ رہا تھا گویا شراب اس دن موسلا دھار بارش کی طرح بہ رہی ہو. پرانی شراب مدینے کی گلیوں میں بہ رہی تھی. ایک جھٹکے میں, ایسا چٹکی بجانے میں صحابہ نے اس برائی کو چھوڑ دیا. آج ہمارے نوجوان سے اگر کہا جائے بھائی یہ اسموک کرنا بند کرو, یہ گھٹکے کھانا بند کرو, یہ تمباکو لینا بند کرو, یہ شراب پینا بند کرو, مولانا ہم ڈائریکٹ نہیں چھوڑ سکتے, دھیرے دھیرے چھوڑنا پڑتا, ورنہ ہم نہ فٹس کی بیماری آتی, مرگی کا دورے پڑتی. ارے دورے پڑتے ہیں, پڑھنے دو. یہ مرگی کے دورے میں مرے تو اللہ جنت تو بھی دیتا, لیکن شراب پیتے پیتے مرو گے کوئی جنت اللہ نہیں دیتا. نبی کے زمانے میں ایک عورت تھی, اسے مرگی کے دورے پڑتے تھے. وہ آ کر نبی سے شکایت کرتی ہے, آپ میرے لیے دعا کیجیے اللہ شفا دے دے. نبی نے کہا 2 آپشن تیرے سامنے ہیں, دعا کروں گا شفا مل جائے گی, صبر کرے گی جنت ملے گی. بول, بیماری پر صبر کر کے جنت چاہیے یا میری دعا سے تیری اس بیماری سے شفا چاہیے؟ اس عورت نے کہا تھا اے اللہ کے نبی صبر کروں گی, اللہ کی جنت چاہیے, لیکن اتنی دعا ضرور کیجئے جب بھی مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے, فٹس آتا ہے, میرے سطر میرے کپڑے اڑ جاتے ہیں, اللہ سے اتنی دعا کر دیجئے چاہے میں بے ہوش ہو جاؤں, چاہے میں کتنا بھی تڑپنے لگوں, میرے بدن سے میرے سطر کا کپڑا ذرہ بھی نہ ہلے. اللہ میری حفاظت کرے, میرے بدن سے میرے پردے کی حفاظت اللہ کرے. اتنی دعا کر دیجئے. نبی نے ان کے لیے دعا فرمائی. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, آپ اگر تمباکو چھوڑو گے, شراب چھوڑو گے, آپ کو فٹس کے دورے پڑیں گے, پڑنے دو. اس بیماری پر صبر کرنے سے اللہ آپ کو جنت تو دے گا, لیکن اگر آپ کینسر کے مرض والے بن جاؤ گے, آپ کو کینسر اٹیک ہو جائے گا, یاد رکھنا آپ کی جوان بیوی بیوہ, آپ کے معصوم بچے یتیم, سارے خاندان والوں کے سامنے ناک کٹا کر چلے جاؤ گے. رہتی دنیا تک لوگ ذلت سے آپ کو یاد کریں گے, کوئی عزت سے یاد نہیں کرے گا. اور جس برائی سے تم مر گئے, یہی برائی کل قیامت کے دن جہنم میں لے کر تم کو جائے گی. انسان توبہ کرے گا, اللہ معاف کرے گا. برائی کرتے کرتے مرے گا. یبعث کل عبد علی ما مات علیہ, ہر آدمی کو اسی عمل پر اللہ جگائے گا جو عمل کرتے کرتے وہ دنیا سے انتقال ہو گیا یا دنیا سے اس کا خاتمہ ہو گیا. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی اس برائی کی وجہ سے اس دنیا کو چھوڑنے کی نوبت آنا پڑے. اسی پر اپنی بات میں ختم کرتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں
اللہ تعالیٰ جب تک اس دنیا میں باحیات ہم کو رکھا ہے، نیکیوں کے کام کرنے، گناہوں سے بچنے اور ہر برائی سے توبہ استغفار کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہر قسم کی نشہ آور چیزیں، منشیات، حرام کاریوں سے بچنے، امت کو بچانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔